جب امام کے پیچھے ہمارے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، خاص کر کے رمضان کے مہینے میں جب ہم پورا قرآن تراویح میں سنتے ہیں، الحمدللہ، کیا ہم اس بات کو ہلکا سا بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا کلام سن رہے ہیں جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے؟ واللہ ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ہم ہلکا سا بھی دھیان نہیں دیتے. ہمیں انتہائی دھیان سے، ہمارا پورا دھیان وہاں ہونا چاہیے. سوچیں اگر آپ کی والدہ آپ سے بات کر رہی ہوں یا آپ کے والد آپ سے بات کر رہے ہوں تو آپ اس کو کتنے دھیان سے سن رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے بس اپنے خیالوں میں گم ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں کب رکوع کریں گے امام صاحب، کب تلاوت ختم ہوگی، نیند آ رہی ہے یار، بڑی نیند نہیں پوری ہوئی. اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں اگر آپ کو اس چیز کا پتہ لگ جائے، اس چیز کی آپ کو سمجھ میں آ جائے، اللہ اکبر، کہ آپ کے بنانے والے کا یہ کلام ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے پاس انتہائی خوبصورت تحفہ ہے جو کہ قرآن ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ شاید میری بات کا اعتبار نہ کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کیا فرما رہے ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہر چیز کا تبیان، ہر چیز کا بیان، اس میں سب کچھ ہے. اس پر غور کریں، اس پر سوچیں، اس کو لائٹ نہ لیں. اللہ کہتے ہیں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. کیا آپ کو شک ہے اس بات پر؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام حق ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کتاب کے اندر ہر چیز کی ایکسپلینیشن ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے. یعنی یہ کتاب جس سے ہم غفلت برتتے ہیں، جو ہمارے شیلف پہ پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر مٹی جمع ہو رہی ہے، اس کتاب کے اندر سب کچھ ہے جو ایک انسان کی حیثیت سے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، سب کچھ وہاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا تحفہ. اور ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُدًا، یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور یہ رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور اس کے اندر جو مسلمان ہیں، جو مسلمین ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے.